بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات اور جنگوں کے بارے میں تعلیم۔ تحریر و آواز ظہیر احمد طاہر، ابن مکرم نذیر احمد خادم، جرمنی۔ اسلام امن و سلامتی کا مذہب اور دنیا میں قیام امن کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ دنیا میں قیام امن کے بارے میں اسلامی تعلیم کو یکجائی نظر سے دیکھ کر ہر صاحب بصیرت جان سکتا ہے کہ تمام مذاہب میں صرف دین اسلام نے ہی ایسے رہنما اصول بیان فرمائے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہونے سے دنیا میں مستقل اور پائیدار امن کا قیام ممکن ہے۔ اسلام نے حالت امن اور حالت جنگ ہر دو صورتوں میں مذہب کے نام پر غیر اخلاقی اور غیر انسانی حرکات سے نہ صرف منع کیا ہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف کے سنہری اصولوں پر کاربند رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ امام راغب اصفہانی اسلام کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سالمہ اور سلامہ کے معنی ظاہری اور باطنی مصائب و تکالیف سے بچنے کے ہیں، اور اسلام کے معنی سالمہ یعنی سلامتی میں داخل ہونے کے ہیں۔ مفردات راغب۔ پس مسلمان وہ ہے جو سلامتی اور صلح میں داخل ہو کر دوسروں کے سکھ اور آرام کا موجب بنتا ہے۔ وہ خود بھی امن سے رہتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی سلامتی چاہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر کے ان پر عمل پیرا ہوتا ہے اور مذہبی و اعتقادی اختلافات میں پڑے بغیر ہمیشہ انصاف سے کام لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی قوم یا قبیلے کی دشمنی اسے حق بات کہنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنٌ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ المائدہ 9۔ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ امن، جس کا مادہ الف میم نون ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اور لغوی اعتبار سے اس کے بہت سے معنی ہیں۔ چنانچہ لفظ امن اطمینان کے علاوہ سلام اور سلامتی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ امام راغب امن کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الامن یعنی اصل میں امن کا معنی نفس کے مطمئن ہونا کے ہیں۔ امن، امانہ اور امان یہ سب اصل میں مصدر ہیں، اور امان کے معنی کبھی حالت امن کے آتے ہیں اور کبھی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کے پاس بطور امانت رکھی جائے۔ مفردات القرآن۔ اس کے بالمقابل جنگ نام ہی وحشت و بربریت اور قتل و غارت گری کا ہے۔ جب فاتح اقوام کسی شہر یا ملک میں داخل ہوتی ہیں تو سفاکی اور درندگی کی تمام حدیں پار کر جاتی ہیں۔ انسانی خون ندیوں کی صورت میں بہایا جاتا ہے، حتیٰ کہ معصوم بچے، بوڑھے، بیمار اور عورتوں تک کی جان اور عزت محفوظ نہیں رہتی۔ مفتوح اقوام کے گھر بار اور کاروبار تباہ و برباد کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے اور ان کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ یہ ماضی بعید کے قصے یا باتیں نہیں، بلکہ آج بھی اہل دنیا اسی سوچ اور خود ساختہ اصول پر کار فرما ہے۔ آج بھی جن کے پاس طاقت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لیے اصول و قواعد بنانا اور ان پر عمل کروانا گویا صرف انہی کا حق ہے۔ قرآن کریم ایسے ہی جنونیوں کے بارے میں فرماتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها اذلۃ وکذلک یفعلون۔ النمل 35۔ یقیناً جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور اس کے باشندوں میں سے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ کذالک یفعلون میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ بات کسی ایک بادشاہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ دنیا کے تمام بادشاہ یا طاقتور اسی طرح کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت سے عاری طاقتوروں نے ہمیشہ خون کی ندیاں بہائیں اور انسانی کھوپڑیوں کے مینار بلند کیے۔ جنگ عظیم اول اور دوم کی تباہ کاریاں ماضی قریب کی انتہائی دردناک اور سچی داستانیں ہیں، جن کے بارے میں سوچ کر ہی انسانی سر شرم سے جھک جاتے ہیں
پھر جاپان کے انڈونیشیا پر خوفناک اور انسانیت سوز مظالم درندوں کو بھی شرمسار کر دیتے ہیں۔ امریکہ کے جاپان کے 2 شہروں پر گرائے گئے ایٹم بموں نے نہ صرف آنے واحد میں لاکھوں لوگوں کو موت کی وادی میں دھکیل دیا، بلکہ ان شہروں کے باسی آج بھی ان کے خوفناک نتائج سے دوچار ہیں۔ ویتنام میں وحشت و بربریت کی جو داستانیں رقم کی گئیں، انہیں تاریخ کیسے فراموش کر سکتی ہے؟ مستقبل قریب میں ایران عراق جنگ، عراق کویت جنگ، عراق پر امریکہ اور اتحادیوں کی چڑھائی، شام، لیبیا اور افغانستان پر مسلط کی جانے والی جنگیں اسی سفاکیت اور درندگی کی مثالیں ہیں جو حضرت انسان کے ذریعے صدیوں سے بے گناہ اور معصوم لوگوں سے روا رکھی جا رہی ہیں۔ اسی طرح مذہب کے نام پر اپنے مخالفین پر مسلط کی جانے والی سفاکانہ کارروائیاں مذہب کی تاریخ پر ایک سیاہ دھبے کے طور پر نظر آتی رہیں گی۔ پس اگر جنگوں کا نام لیں تو ان کی تباہ کاریاں دنیا کے ہر خطے اور ہر ملک میں بھیانک اور دردناک صورت میں دکھائی دیں گی۔ ان دنوں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں بھی وحشت و بربریت کی انہی داستانوں کو دہرایا جا رہا ہے۔ اس کے بالمقابل رحمت دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں ایک بالکل مختلف تصویر دکھائی دیتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین پر مخالفین کی طرف سے جنگیں مسلط کی گئیں تو ان دفاعی جنگوں میں بھی آپ نے ایسے اعلیٰ اخلاق دکھلائے کہ جنہیں جان کر انصاف پسند بیگانے بھی حیران و ششدر ہیں اور تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ اس جگہ بطور نمونہ غیروں کے 2 حوالے بیان کیے جا رہے ہیں۔ مورخ اعظم ایڈورڈ گبن اپنی اسلام کی پرامن تعلیم کے بارے میں لکھتے ہیں، ہر انصاف پسند آدمی اس حقیقت کا اقرار کرنے کے لیے مجبور ہے کہ قرآن ایک بے نظیر قانون ہدایت ہے۔ اس کی تعلیمات فطرت انسانی کے مطابق ہیں اور وہ اپنے اثر کے لحاظ سے ایک حیرت انگیز پوزیشن رکھتا ہے۔ اس نے وحشی عربوں کی زبردست اصلاح کی، ہمدردی اور محبت کے جذبات سے ان کے دلوں کو معمور کر دیا اور قتل و خون ریزی کو ممنوع قرار دیا۔ یہ اس کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ ہسٹری آف دی ورلڈ پیج 288۔ اسی طرح مصنفہ روتھ کرسٹین جنگوں کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اسوہ اور عیسائیوں کے نمونے کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جنگ یا خون ریزی کا آغاز نہیں کیا۔ ہر جنگ جو انہوں نے لڑی مدافعانہ تھی۔ وہ اگر لڑے تو اپنی بقا کو برقرار رکھنے کے لیے اور ایسے اسلحے اور طریق سے لڑے جو اس زمانے کا رواج تھا۔ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ 14 کروڑ عیسائیوں میں سے جنہوں نے حال ہی میں 1,20,000 سے زائد انسانوں کو ایک ایٹم بم سے ہلاک کر دیا ہو، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں جو ایک ایسے لیڈر پر شک کی نظر ڈال سکے جس نے اپنی تمام جنگوں کے بدترین حالات میں بھی صرف 500 یا 600 افراد کو تحت کیا ہو۔ عرب کے نبی کے ہاتھوں 7ویں صدی کے تاریکی کے دور میں جب لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، ہونے والی ان ہلاکتوں کا آج کی روشن 20ویں صدی کی ہلاکتوں سے مقابلہ کرنا ایک حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس بیان کی تو حاجت ہی نہیں جو قتل، انکوزیشن اور صلیبی جنگوں کے زمانے میں ہوئے، جب عیسائی جنگجوؤں نے اس بات کو ریکارڈ کیا کہ وہ ان بے دینوں کی کٹی پھٹی لاشوں کے درمیان ٹخنے خون میں پھر رہے تھے۔ ورلڈ فیتھ پیج 155۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 سال گواہ ہیں کہ آپ نے کفار مکہ کی تمام تر اذیتوں، تکلیفوں اور دکھوں کو نہایت صبر اور حوصلے سے برداشت کیا اور اپنے صحابہ کو بھی اسی کی تلقین فرمائی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنی خوابوں کی بستی اور اپنے گھر بار، جائیدادیں اور کاروبار، حتیٰ کہ اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر
ایک ایسی دور دراز اور اجنبی بستی میں آ بسے جہاں کی فضا بھی ان کی طبیعتوں کے ناموافق تھی، لیکن وہ اس بات پر خوش تھے کہ انہیں ایک گنا سکون کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے، عبادت الہی سے لطف اندوز ہونے اور اپنے دین کی تبلیغ کے مواقع میسر آئیں گے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو مسلمانوں کا سکون کے ساتھ رہنا ایک آنکھ نہ بھایا، اور وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے مدینے کی طرف چڑھ دوڑے۔ ان نازک حالات میں اسی خدا نے جو ہمیشہ سے آپ کو صبر کی تلقین فرمایا کرتا تھا، یہ اجازت عطا فرمائی کہ اللہ کے دین کے دشمن کے بعد ارادوں سے بچانے کے لیے تمہیں اپنے دفاع کی اجازت ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو دفاعی جنگوں کی اجازت دے کر اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ۔ حج 40-41۔ ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے، قتال کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیے گئے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اظہر من الشمس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نوع انسان کی ہمدردی اور ان کی خیر خواہی کے جذبات سے معزز تھا۔ انسان تو انسان، آپ تمام مخلوقات کے لیے نہایت مہربان اور رحیم و کریم وجود تھے، جبکہ جنگوں کے دوران بھی دنیا نے آپ کی رافت و محبت اور شفقت علی خلق اللہ کے عجیب نظارے دیکھے۔ حضرت بریدہ کا بیٹا اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی سریہ کا امیر مقرر فرماتے تو اسے خصوصی طور پر خود تقوی اللہ سے کام لینے کا ارشاد فرماتے، اور جو مسلمان اس کے ساتھ جا رہے ہوتے ان کی خیر خواہی کا ارشاد فرماتے۔ پھر آپ فرماتے اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ اور ان لوگوں سے جنگ کرو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے، جہاد کرو اور فساد نہ کرو اور مصلح نہ کرو اور بچوں کو قتل نہ کرو، اور جب تم اپنے مشرک دشمنوں سے ملو تو جنگ سے قبل ان کو 3 باتوں میں سے ایک کی دعوت دو، اور ان تینوں میں سے وہ جو بھی قبول کر لیں وہ ان کی طرف سے قبول کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں: نمبر 1، ان کو دعوت اسلام دو، اگر وہ قبول کر لیں تو ان کا اسلام لانا قبول کر لو اور ان پر حملہ کرنے سے رک جاؤ۔ نمبر 2، پھر ان کو ان کے گھروں سے مہاجرین کے گھروں کی طرف منتقل ہونے کا کہو اور ان کو بتا دو کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں، اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین کی ہیں۔ نمبر 3، پس اگر اسلام میں آنے سے انکار کر دیں تو ان کو کہو کہ جزیہ دینا منظور کر لیں، پس اگر وہ جزیہ دینا منظور کر لیں تو ان سے جزیہ لینا قبول کر لو اور ان پر حملہ آور ہونے سے رکے رہو، اور اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کر دیں تو ان کے خلاف اللہ کی مدد طلب کرو اور ان سے جنگ کرو۔ سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک مہم پر بھیجتے ہوئے نصیحت کے رنگ میں فرمایا، دشمن جو مقابل پر آیا ہے سب سے پہلے اسے دعوت اسلام دو، اگر وہ انکار کرے تو بھی حملے میں پہل نہ کرو، اور اگر وہ پہل کرے تو بھی آگے نہ بڑھو۔ جب وہ آگے بڑھ کر تمہارا کو آدمی مار ڈالیں تو ان کو یہ شہید دکھاؤ اور کہو کچھ سوچو، کیا تم اس سے بہتر طرز عمل اختیار نہیں کر سکتے؟ اگر وہ پھر بھی نہ سمجھیں تو اس وقت ان کے حملے کا بھرپور جواب دو۔ یہ تدریج اس لیے ضروری ہے کہ تیرے ذریعے کوئی ہدایت پا جائے تو یہ تیرے لیے ساری دنیا سے بہتر ہے جس پر صبح و شام سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ المبسوط از امام ابو بکر۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام امن کے ذریعے جنگوں کے دوران بھی نہ صرف بہت احتیاط
اور صبر سے کام لینے کی تلقین فرمائی ہے، بلکہ اپنے ماننے والوں کو یہاں تک نصیحت فرمائی کہ اگر کسی جگہ اذان کی آواز سنو تو اس جگہ کسی شخص کو قتل مت کرنا، بلکہ یعنی بلا تفریق مذہب و ملت سب کو امان دے دینا۔ چنانچہ احسان مزنی اپنے والد کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریہ پر روانہ کرتے ہوئے یہ ہدایات دیں کہ اگر تم کوئی مسجد دیکھو یا کسی مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو کسی شخص کو بھی قتل نہ کرو۔ ابو داؤد کتاب الجہاد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک لشکر روانہ کرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور رسول اللہ کی امت پر قائم ہوتے ہوئے جاؤ، اور کسی انتہائی بوڑھے شخص، چھوٹے بچے اور عورت کا قتل نہ کرو، دھوکہ دہی نہ کرو، اور اپنے اموال غنیمت اکٹھے کرو، صلح جوئی سے رہو اور ایک دوسرے سے احسان کا معاملہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ابو داؤد کتاب الجہاد۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ کتب حدیث میں درج ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ کے لیے روانہ کیا۔ ہم بنو جوہینہ کی ایک شاخ حرکات پر صبح کے وقت حملہ آور ہوئے۔ دوران جنگ میں نے ایک شخص پر قابو پا لیا، اس پر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے باوجود میں نے اسے نیزہ مار کر ختم کر دیا، مگر یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی۔ چنانچہ میں نے اس واقعے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ اسلحے کی خوف کے باعث کہا تھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا شققت علی قلبہ حتی تعلم اقالہا ام لا، تم نے اس کا دل پھاڑ کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ تم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے خوف کے باعث لا الہ الا اللہ کہا تھا یا ویسے ہی توحید کا اقرار کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات میرے سامنے اتنے تکرار سے کہی کہ میں نے اس بات کی خواہش کی کہ کاش میں آج ہی ایمان لایا ہوتا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ سو واضح ہو کہ شرف انسانی کے قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے حالات میں انسانی شرف قائم کرنے کی کوشش فرمائی ہے، یہاں تک کہ تلوار کے سائے تلے کسی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی بھی قدر افزائی کی تاکہ انسان کی تکریم قائم ہو اور دنیا میں امن کی راہ ہموار ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں سے کسی کو اپنے کسی کام کے سلسلے میں مامور فرماتے تو اسے یہ نصیحت فرماتے، بشرو ولا تنفرو ویسرو ولا تعسرو، یعنی خوشخبری دو اور نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو اور تنگی پیدا کرنے سے گریز کرو۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واضح ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں بنی نوع انسان کا ہمدرد، خیر خواہ اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے والا ہو، تاکہ اس کے نرم، ہمدردانہ اور نیک رویے سے لوگوں کو خوشیاں ملیں، ان کی باہمی نفرتیں دور ہوں، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں اور اس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ بن جائیں۔ جب ہم میدان جنگ کی بات کریں تو عام دنیا داروں کا یہ قاعدہ ہے کہ جنگ کے موقع پر اپنے مخالفین کا راشن پانی اور دیگر سہولیات بند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے تاکہ انہیں تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی موقع پر دوسروں کے لیے زحمت اور تکلیف گوارا نہ فرماتے۔ چنانچہ جنگ بدر کے واقعات کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ابتدا میں جنگ کے موقع پر جس جگہ اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ کوئی ایسی اچھی جگہ نہ تھی۔ اس پر حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آیا آپ نے خدائی الہام کے ماتحت
یہ جگہ پسند فرمائی ہے یا محض فوجی تدبیر کے طور پر اس کو اختیار کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو محض جنگی حکمت عملی کے باعث ہے۔ تو انہوں نے عرض کی پھر تو یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو لے کر چلیں اور پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیں، ہم وہاں ایک حوض بنا لیں گے اور پھر جنگ کریں گے، اس صورت میں ہم تو پانی پی سکیں گے لیکن انہیں پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ اس پر آپ نے فرمایا تم نے اچھی رائے دی ہے۔ چنانچہ صحابہ نے اس جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد قریش کے چند لوگ پانی پینے اس حوض پر آئے تو صحابہ نے انہیں روکنا چاہا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کو پانی لینے دو۔ سیرت ابن حشام و سیرت خاتم النبیین۔ پھر دنیا داروں کی یہ بھی ریت رہی ہے کہ وہ جنگوں کے دوران اپنے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں وہ جائز سمجھا جاتا ہے۔ موجودہ ترقی کے دور میں بھی اپنے دشمن کو نیچا دکھلانے کے لیے ہر انسانی قدر پامال کر دی جاتی ہے اور اپنے دشمن کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے دوران بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا اور اپنے عملی نمونے سے اپنے ماننے والوں کے لیے رہنما اصول وضع فرما دیے۔ جنگ خیبر کے واقعات کے سلسلے میں لکھا ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پر یہودیوں کا ایک چرواہا مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے عرض کیا کہ ان سینکڑوں بکریوں کا کیا کروں جو میری تحویل میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے قلعے کی طرف ان کو ہانک دو، حسب عادت یہ خود بخود قلعے کے اندر چلی جائیں گی۔ السیرۃ النبویہ از اسماعیل بن کثیر۔ اگر آج کے مہذب کہلانے والے دنیا داروں کے رویوں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے کوسوں دور ہیں، لیکن اپنے زوم میں پھر بھی مہذب اور با اخلاق ہونے کے دعوے دار ہیں، بلکہ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت پھیلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جنگوں کے دوران دنیا داروں کا ایک یہ بھی طریق ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کے آرام کی خاطر دیگر لوگوں کے حقوق کو بری طرح پامال کرتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام میں شامل لوگوں کو اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ وہ بلا ضرورت زیادہ جگہ گھیر لیں یا راستے میں کسی کی تکلیف کا باعث بنے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھا۔ جب لشکر نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو بعض لوگوں نے بلا ضرورت زیادہ جگہ گھیر لی اور راستے میں لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کے لیے مقرر فرمایا کہ جو جگہ کو تنگ کرے یا راستے میں کسی کو نقصان پہنچائے اس کا کوئی جہاد نہیں۔ ابو داؤد کتاب الجہاد۔ عام طور پر جنگوں کے دوران اہل دنیا کی یہ ریت رہی ہے کہ فاتحین جس علاقے یا ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں کے باشندوں کو ذلیل و خوار اور رسوا کر کے کسی لائق نہیں چھوڑتے۔ آج ترقی کے اس دور میں اپنے زوم میں مہذب کہلانے والی قومیں جنگوں کے دوران اور جنگ کے بعد مفتوح قوم کے بڑے لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا اور ان کے مذہبی جذبات کو کچلنا اپنا حق سمجھتی ہیں، جبکہ شرف انسانیت کے قیم ہمارے آقا و ہادی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا ہے کہ امن ہو یا جنگ، مشکلات کا سامنا ہو یا مصائب کا زمانہ، ہر حال میں ہر انسان کی جان و مال اور عزت و آبرو کا خیال رکھا جائے اور انہیں کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہ دی جائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابو سفیان کو ایک جنگی مہم پر روانہ کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے بارے میں تعلیم کو خلاصتاً بیان کرتے ہوئے فرمایا تم کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے خود کو اللہ کی خاطر محبوس کر رکھا ہوگا، یعنی راہ وغیرہ، پس تم ان کو اور ان کے اموال کو جو انہوں نے خدا کی خاطر جمع کیے ہوئے ہوں چھوڑ دینا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے شخص کو قتل نہ کرنا، پھلدار پودے نہ کاٹنا،
آباد زمین کو برباد نہ کرنا، بکری یا اونٹ کو کی کونچیں نہ کاٹنا، سوائے اس کے کہ تم نے ذبح کر کے ان کو کھانا ہو، کھجوروں کو نہ جلانا اور نہ انہیں پھاڑنا، دھوکہ دہی نہ کرنا اور نہ ہی بزدلی کا مظاہرہ کرنا۔ موطا امام مالک کتاب الجہاد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان واقعات کے بعد چند منصف مزاج غیروں کے حوالے پیش کیے جا رہے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں امن کی راہ ہموار کی۔ ایک مشہور مصنف سٹینلے پول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی شہر مکہ میں جب فاتحانہ داخل ہوئے اور اہل مکہ آپ کے جانی دشمن اور خون کے پیاسے تھے تو ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ ایک ایسی فتح تھی اور ایسا پاکیزہ فاتحانہ داخلہ تھا جس کی مثال ساری تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ اسی طرح ایک اور مصنف جناب واشنگٹن ارونگ اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی فتوحات نے آپ کے اندر نہ تو تکبر پیدا کیا، نہ کوئی غرور اور نہ کسی قسم کی مصنوعی شان و شوکت پیدا کی۔ اگر ان فتوحات میں ذاتی اغراض ہوتیں تو یہ ضرور ایسا کرتیں، اپنی طاقت کے جوبن پر بھی اپنی عادات اور حلیے میں وہی سادگی برقرار رکھی جو کہ آپ کے اندر مشکل ترین حالات میں تھی۔ یہاں تک کہ اپنی شاہانہ زندگی میں بھی اگر کوئی آپ کے کمرے میں داخل ہوتے وقت غیر ضروری تعظیم کا اظہار کرتا تو آپ اسے ناپسند فرماتے۔ دی لائف آف محمد۔ پھر مشہور مستشرق سر ولیم میور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی دشمنوں سے حسن سلوک کے بارے میں لکھا ہے، اپنی طاقت کے عروج پر بھی آپ منصف اور معتدل رہے۔ آپ اپنے ان دشمنوں سے نرمی میں ذرا بھی کمی نہ کرتے جو آپ کے دعاوی کو بخوشی قبول کر لیتے۔ مکہ والوں کی طویل اور سرکش ایذا رسانیاں اس بات پر منتج ہونی چاہیے تھیں کہ فاتح مکہ اپنے غیظ و غضب میں آگ اور خون کی ہولی کھیلتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مجرموں کے علاوہ عام معافی کا اعلان کر دیا اور ماضی کی تمام تلخ یادوں کو یکسر بھلا دیا۔ ان کے تمام استہزاء، گستاخیوں اور ظلم و ستم کے باوجود آپ نے اپنے سخت ترین مخالفین سے بھی احسان کا سلوک کیا۔ مدینہ میں عبداللہ اور دیگر منحرف ساتھی جو کہ سال ہا سال سے آپ کے منصوبوں میں روکیں ڈالتے اور آپ کی حاکمیت میں مزاحم ہوتے رہے، ان سے درگزر کرنا بھی ایک روشن مثال ہے۔ اسی طرح وہ نرمی جو آپ نے ان قبائل سے برتی جو آپ کے سامنے سرنگوں تھے اور قبل ازیں جو فتوحات میں بھی شدید مخالف رہے تھے، ان سے بھی نرمی کا سلوک فرمایا۔ دی لائف آف محمد بائی ولیم میور۔ خلاصہ کلام یہ کہ شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اسلام کی امن پسند تعلیم کو نہ صرف پھیلایا ہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو اس تعلیم پر عمل کرنے کی واضح نصائح فرمائی ہیں۔ پس وہی شخص حقیقی معنوں میں آپ کا مطیع اور فرما بردار ہے جو آپ کی تعلیم پر کاربند ہو اور اس دین پر اس کی روح کو سمجھتے ہوئے اس پر چلنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔